بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، آج کی کہانی بہت زبردست ہے. اس کا نام ہے ہمدردی کا بے مثال نمونہ. صحیح ہے. ایک علاقہ تھا بغداد. بغداد کیا ہوتا ہے؟ علاقے کا نام ہے، جگہ کا. صحیح. وہاں 3 نیک آدمی رہتے تھے. ایک واقدی، دوسرا تاجر، تیسرا ہاشمی. یاد ہو گیا کون؟ واقدی، تاجر، ہاشمی. ہاشمی سمجھتی جو ہمارے نبی کے خاندان کے ہوتے ہیں نا بابا شروع سے. اور یہ 3 کیا ہوتا ہے؟ واقدی کیا ہوتے؟ وہ ایک تھا، آدمی تھا. صحیح ہے، یعنی وہ جگہ وہ رہنے والا. اچھا، دوسرا تاجر تھا، وہ کاروبار کرتا تھا. اور تیسرا ہاشمی. ہاشمی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے نبی کے خاندان کا تھا. صحیح ہے. اب دیکھو، تینوں آپس میں دوست تھے. ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، خوشی میں غمی میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے. صحیح. ایک مرتبہ ایسا ہوا، عید آنے والی تھی. عید اور عید میں تھوڑے سے دن رہ گئے تھے. تو واقدی بیچارہ تھا نا، واقدی جو تھا اس کے گھر میں پیسے ہی نہیں تھے، اس کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کے پاس بالکل. تو واقدی کی بیوی کہنے لگی، چلیں عید آ رہی ہے، ہم تو پہن لیں گے پرانے کپڑے. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ جب باہر بچوں کو دیکھیں گے، سب بچے اچھے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے بچے کے پاس کپڑے ہی نہیں ہوں گے. ہم کیا کریں گے اس عید پر؟ تو ہمارے بچے بیچارے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے باہر نکلیں گے، اور دوسرے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تو ہمارے بچوں کا دل دکھے گا. دیکھو ماں باپ کتنا خیال کرتے ہیں نا. تو آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں کہ اپنے کسی دوست سے کچھ پیسے لے لیں، پھر ہم بعد میں دے دیں گے. قرضہ لے لیں، ہم بعد میں کیا کر دیں گے؟ دے دیں گے. اچھا، وہ عقدی جو تھا وہ کچھ دیر سوچتا رہا، تو پھر اسے خیال آیا، چلو وہ جو میرا دوست تاجر ہے، جس کی وہ کاروبار کرتا ہے، کماتا ہے، شروع والا، ہاں تاجر. صحیح ہے، میں اس سے جا کے پیسے مانگ لیتا ہوں. صحیح. وہ سوچ کر اپنے تاجر دوست کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا، بھائی واہ واہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے آئے تم؟ تو ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ تو اس نے بتا دیا، واقدی نے، کہ مجھے کچھ قرضہ چاہیے، پیسے میں. ہاں صحیح. وہ اتنا اچھا تھا تاجر دوست، جلدی سے گیا گھر میں. پہلے زمانے میں بٹوے نہیں ہوتے تھے، تھیلی کے اندر پیسے ہوتے تھے نا، تو تھیلی ہوتی تھی کپڑے کی. صحیح. اب کپڑے کی تھیلی لایا، پوری تھیلی اپنے دوست کو دے دی. لے لو بھائی، لے لو، آپ یہ استعمال کر لینا. صحیح. اب واقدی جو تھا وہ تھیلی لے کے بہت خوش گھر میں گیا. صحیح ہے. گھر میں بیوی کو بتایا، وہ بھی خوشی ہو گئی، کیونکہ دیکھو ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کی خوشی سے، تو بیوی بھی خوش ہو گئی. چلو اچھا ہو گیا، اور اب ہم اپنے بچوں کے اچھے کپڑے بنا لیں گے، تو ہمارے بچے افسوس نہیں کریں گے. پھٹے عید میں اچھے کپڑے ہمارے بچے بھی پہن لیں گے. ابھی وہ دونوں یہ سوچ ہی رہے تھے، تو دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا. کھٹ دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا. تو انہوں نے باہر جا کے دیکھا، تو واقدی کا جو دوست تھا نا، ہاشمی تیسرا، وہ کھڑا ہوا تھا. وہ اچھا تھا. وہ ہاشمی، دونوں سبھی اچھے تھے. 3 جو بات بتایا تھا آپ شروع میں. ہاں. تو واقدی کا کون سا دوست کھڑا ہوا تھا؟ ہاشمی. تو واقدی نے پوچھا، اور بھائی خیریت سے ہو؟ سلام کرا، السلام علیکم، خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاشمی نے کہا، بس خیریت سے ہوں، بس مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. دونوں نے بول دیا. خالی ایک نے بولا. ہاں، وہ جو باہر آئے تھے نا، انہوں نے بولا. خالی وہ ایک دوسرا تھا. ہاں، خالی ہاشمی تھا نا. ہاشمی نے کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. واقدی نے کہا، اچھا آپ 1 منٹ ٹھہریے. واقدی اندر گیا تو بیچارہ پریشان ہو گیا. کیوں پریشان ہو گیا؟ اس لیے پریشان ہو گیا کہ پیسے تو اس کے پاس تھوڑے سے تھے، وہ تو خود مانگ کے لایا تھا، کسی سے، تاجر سے مانگ کے لایا تھا نا. اب اگر وہ اپنے دوست کو دے دے گا
تو پھر اس کے بچے کیا پہنیں گے؟ اور اگر نہیں دے گا تو اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، بیچارہ میرا دوست آیا ہے، میں کیوں نہیں دوں اس کو؟ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم آدھے آدھے ہم رکھ لیتے ہیں پیسے اور آدھے اپنے دوست ہاشمی کو دے دیتے ہیں. صحیح ہے؟ صحیح ہے. بیوی اتنی نیک اللہ والی تھی، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا بچے کو، اپنے شوہر کو کہا، واقدی کو کہا، بڑے والے کو. ہاں ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ جب اپنے دوست کے پاس گئے تھے تو آپ تو ایک عام سے آدمی ہیں، اور جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ تو ہاشمی ہے، وہ تو ہمارے نبی کے خاندان کا ہے. کون ہے؟ ہمارے نبی کا خاندان، ہمارے نبی کا رشتہ دار ہے، ہمارے نبی کے خاندان کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آدھے پیسے دے دوں؟ دے دیں پورے پیسے دے دیں، ہم دیکھ لیں گے، ہمارے بچے پٹے پرانے پہن لیں گے، لیکن ہمارے نبی کے جو خاندان کا وہ ہے اس کو دے دیں آپ جلدی سے پیسے. واقدی جو تھا اس نے تھیلی اٹھائی اور وہ تھیلی کھولی بھی نہیں تھی، وہ پوری کی پوری کس کو دے دی؟ ہاشمی کو دے دی. اب بڑا مزے کی کہانی سنو. اب ہاشمی جو تھا وہ خوشی خوشی گھر پہنچا کہ اب تو میں پیسوں سے میں اپنے جو کچھ میری ضرورت ہے پوری کر لوں گا. ابھی اس نے تھیلی رکھی تھی کہ پھر دروازے پہ کوئی آ گیا، کھٹ 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 کھٹ. سب کھٹ کھٹ کھٹ. دیکھا تو اس کا دوست جو تاجر تھا نا وہ کھڑا ہوا ہے باہر. ہاشمی نہیں، ہاشمی کے گھر کے دروازے پہ باہر کون کھڑا ہوا ہے؟ تاجر کھڑا ہوا ہے. صحیح. اب یہ جو بچے، ہاں بالکل ابھی میں سمجھاؤں گا آپ کو، آپ سنیے. تو اس نے پوچھا اور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت ہے، کیسے آئے؟ اس نے کہا کچھ تھوڑی سی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ پیسے آپ، ہاں آپ پیسے اگر مجھے کچھ دے دیں. صحیح. اب کیا ہوا؟ تاجر وہ ہاشمی اندر گیا اور اس نے وہی تھیلی تاجر کو دے دی. تاجر بھاگا. سمجھ نہیں نا؟ جی. اچھا، جب تاجر نے گھر آ کے تھیلی دیکھی وہ تو حیران ہو گیا، ارے یہ تھیلی تو میں نے خود واقدی کو دی تھی. نہیں سمجھے؟ یہ تھیلی تو کیا دی تھی؟ میں نے واقدی کو دی تھی. یہ کیا چکر ہے؟ یہ ہاشمی کے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ تو میں نے واقدی میرے پاس آیا تھا. واقدی کس کے پاس سب سے پہلے کس کے پاس آیا تھا؟ تاجر. ایک منٹ پہلے تاجر کے گھر میں کون آیا تھا؟ واقدی. پھر واقدی کے گھر میں کون آیا تھا؟ ہاشمی. پھر ہاشمی کے گھر میں دوبارہ کون آیا تھا؟ تاجر. سمجھ گئی آپ؟ تاجر کے گھر پہ. اب سنیں نا، اب کیا ہوا؟ تاجر نے کیا کہا؟ بھاگا واقدی کے پاس گیا. واقدی نے اسے سارا قصہ بتا دیا. کیا بتایا؟ ہاں شاباش، آپ نے صحیح سوال کیا. واقدی نے یہ بتایا کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا نا، آپ کے گھر آپ نے مجھے تھیلی دی تھی. جب میں تھیلی لے کے گھر گیا تو میرے دروازے پر ہاشمی آ گیا، تو میں نے وہی تھیلی جو آپ نے مجھے دی تھی میں نے ہاشمی کو دے دی. صحیح ہے. اب ہوا کیا؟ وہ تاجر بھی اتنا اچھا تھا، اصل میں اس کے گھر میں بھی بس یہی تھیلی تھی، اور ایک ہی تھیلی تھی اس بیچارے کے پاس بھی. سمجھے؟ ہاں 1. صحیح ہے. سمجھ گئی آپ کہانی؟ سمجھیے آپ؟ جی. اب ان کو پتا چلا او ہو یہ تینوں دوست اتنے اچھے تھے کہ تاجر کو ضرورت تھی، اس نے اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، اس نے وہ تھیلی اپنے دوست واقدی کو دے دی. واقدی کی بھی ضرورت تھی لیکن اس نے اپنی ضرورت کو نہیں دیا، ہاشم کو دے دی. ہاشمی کو بھی ضرورت تھی، اس نے اپنی ضرورت نہیں پوری کی، اپنے دوست کس کو دے دی؟ تاجر کو دے دی. سمجھ گئے؟ اب تو کیا ہوا؟ اب پھر تاجر نے کہا ہم تینوں کو ہی ضرورت ہے، چلو ایسا کرتے ہیں ہم تینوں تقسیم کر لیتے ہیں، یہ تھیلی کے پیسے کیا کر لیتے ہیں. اب تو معاملہ تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ واقدی کو دے دیتے ہیں، کچھ ہاشم کو دے دیتے ہیں، کچھ میں رکھ لیتا ہوں. صحیح. اب اتنے اچھے تھے وہ لوگ، وہ تینوں دوست اتنے اچھے تھے، انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کیا دے دیے، تقسیم کر دیے. اب کیا ہوا؟ اب آہستہ آہستہ نا سب کو پتا چل گیا، یہ قصہ پتا چل گیا ان کے پڑوسیوں کو. صحیح ہے. پھر اور علاقے والوں کو پتا چل گیا. پورے بغداد کے علاقے کے اندر یہ قصہ مشہور ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا عجیب قصہ ہو گیا کہ تاجر سے تھیلی مانگی واقدی نے
صحیح ہے. اور واقدی کے گھر ہاشمی آیا, واقدی نے وہی تھیلی ہاشمی کو دے دی. پھر ہاشمی کے گھر تاجر آیا, ہاشمی نے وہی تھیلی کس کو دے دی؟ تاجر کو دے دی. صحیح ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو تینوں دوست اتنے عظیم ہیں, اتنے اچھے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ یہ تو اپنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتے ہیں, سب کو کیا کر دیتے, خیال کرتے. تو پھر کیا ہوا, پورے بغداد میں وہ قصہ مشہور ہو گیا. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا مامون رشید, اس کا ایک وزیر تھا, اس کا نام وزیر اس کے کام کرتا تھا نا, تو اس کو بھی یہ بات پتہ چلی. صحیح ہے. تو اس نے مامون رشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ بھائی یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں میرے, اتنے پیارے لوگ ہیں, ان کو بلاؤ. تو اس نے واقدی کو بلوایا اور 10,000 دینار اس کو دے دیے, اتنے سارے بادشاہ نے دے دیے, اور کہا 2,000 ہاشمی کو دے دینا, 2,000 تاجر کو دے دینا, اور 2,000 اپنے پاس رکھ لینا. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور کتنے بچے؟ 4,000 بچے نا. اور کہا 4,000 اپنی بیوی کو دے دینا, کیونکہ وہ سب سے زیادہ نیک ہے اور سب سے زیادہ سخی ہے, اس نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا. خالی 2 دیے پیسے. ہاں 2 پیسے نہیں, 2,000. صحیح ہے. 2,000. ہاں اب دیکھو 2,000 نوٹ. ہاں صحیح ہے. اب بتاؤ, دیکھو کیسے کتنے پیارے دوست تھے نا, تینوں کتنے اچھے دوست تھے. سمجھ گئے جی. تو تینوں نے کیا کیا. اب دیکھو, اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ہی ٹافی ہو, ایک ٹافی ہو بس, اور جو ہے آپ سے جریر بھائی مانگے کہ مسفرہ یہ ٹافی مجھے دے دو, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دے دیں گی. پکی بات ہے. سوری. یہی تو مسئلہ ہے. دیکھو نا, یہ ایسے ہی تو تھے یہ دوست کہ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی, ایک ہی تھیلی تھی. دوست نے مانگا, انہوں نے جے بھائی نے فوراً مانگے. اب جے بھائی نے فوراً کھول کے کھا لی, تو جے بھائی تو ساری کھول کے کھا لے گا ایک ہی دن میں. ہاں نا, تو یہی تو ہے. ختم ہو جائے گی تو کہاں سے لے گا, اور تو میرے پاس ہی ہوں گی. ہاں نہیں, اور تو نہیں ہوں گی, لیکن آپ تو دے دیں گی نا انشاءاللہ. صحیح. اور جلیل بھائی آپ بھی کریں گے ایسا انشاءاللہ ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسی کسی کو کوئی ضرورت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دے دے. اللہ دیکھو کتنے ایک دوسرے کا خیال, جو لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں. اچھا, اس قصے سے ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں. اچھا, اب ذرا سا میرے سوالوں کا جواب دیجیے. ادھر آئیے, یہ بتائیے, اس قصے سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلی کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, بابا ہوتے ہیں کسی بچوں کے, ان کو اپنے سے زیادہ کس کا خیال ہوتا ہے؟ بچوں کا خیال ہوتا ہے. دیکھو واقدی کی, جو واقدی تھا نا, اس کے پاس بھی اچھے کپڑے نہیں تھے عید میں پہننے کے لیے, اور اس کی بیوی کے پاس بھی نہیں تھے, لیکن ان کو اپنا خیال نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا ہم تو چلو پہن لیں گے, لیکن ہمارے بچے کیا کریں, وہ کسی طریقے سے اچھے کپڑے پہن لیں. صحیح ہے. تو دیکھو ماں باپ اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتے ہیں, تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے بتائیے. اگر مجھے نہیں پتا. کیوں ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ماں باپ سو رہے ہیں تو ہمیں شور کرنا چاہیے, نہیں. ان کی نیند خراب کرنی چاہیے, نہیں. اچھا, اگر ماں باپ جو ہے آپ کو کوئی کام بتائیں تو ہمیں, آپ کھیل رہی ہیں اور اپنا کام میں لگی ہوئی ہیں, تو آپ کو اپنا کام چھوڑنا چاہیے یا کھیلتے رہنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے. تو ہمیں کس کا خیال کرنا چاہیے؟ ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے. صحیح ہے. ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. جیسے بابا بس میں جب کے ساتھ کھیلوں, آپ مجھے بلا لیں تو پہلے بڑوں کا بات ماننی چاہیے, پھر چھوٹوں کی بات ماننی چاہیے. سمجھ گئے. تو ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے. ماں باپ کتنا خیال کرتے ہیں. ماں باپ دیکھو, آپ سو رہی ہوتی ہیں اور آپ کی امی آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہیں. دیکھو آپ شکریہ, جزاک اللہ, شکریہ ادا کرتی ہیں. جی. ہاں, اگر امی کھانا بناتی ہے تو پھر بھی جزاک اللہ بولتی, پھر اگر امی ناشتہ بناتی ہے پھر آپ بھی بولتے جزاک اللہ بولتی ہے. بولتے ہو, بولنا چاہیے نا. بیمار بھی ہوں تو پھر بھی جو ہے کیا کرتی ہیں, آپ کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو کھانا ہی نہ ملا ہو, آپ کو بھوکا سونا پڑا ہو؟ نہیں ہوا نا. نہیں. دیکھو آپ کو کپڑے تیار, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے کپڑے ہی نہ ہوں اور گندے کپڑے ہوں؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوا. دھلے دھلائے کپڑے مل جاتے ہیں اور بنا بنایا کھانا مل جاتا ہے. تو ہم سب کو اپنے ماں باپ کا بھی کیا کرنا چاہیے,
شکریہ بھی کہنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ امی جزاک اللہ اور بابا جزاک اللہ، جب بھی ہمیں کوئی وہ بھائیوں کو جزاک اللہ بولنا چاہیے۔ اچھا ایک بات تو یہ پتہ چلی، دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی جو دوست ہوتے ہیں نا ان سے لڑنا نہیں چاہیے آپس میں، دوستوں سے، آپ کی بھی دوستیں ہیں نا اور جریر بھائی کے بھی ہوں گی، تو ایک دوسرے کا کیا کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ اسکول میں کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے کچھ چیزیں اپنی دے دی ان کو، صحیح ہے، اور اسی طریقے سے اپنی چیزیں بھی کھلا دی ہیں تو اچھا۔ اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی جب دوستوں کے ساتھ اتنا خیال کرنا چاہیے تو بہن بھائیوں کے ساتھ تو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بہن بھائیوں سے لڑنا چاہیے چیزوں کے اوپر نہیں، چیزوں کے اوپر نہیں لڑنا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے، اپنی چیزوں کا ایثار کر دینا چاہیے۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے لیکن آپ کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں چلو بھائی آپ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں مثال کے طور پہ بھیا مانگے پھر آپ اپنے نہیں آپ بتائیے، آپ اچھا بتا رہی ہیں۔ مثلا میرے پاس کوئی ٹافیاں ہوں اور جیر بھائی آ کے دروازہ بجائے سلام کرے، اب بولے کچھ مجھے ٹافیوں کی ضرورت ہے تم دے دو گے، اب میں نے ساڑی دے دی تو سلام ملے گا۔ ایسا ویسا اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جائیں گے، اتنا خوش ہو جائیں گے آپ سے، سمجھ گئی؟ ہاں تو اس کو کہتے ایثار۔ مثلا آپ لیٹی ہوئی ہیں، آپ کے پاس ایک تکیہ ہے، جریر بھائی نے کہا کہ میرے پاس تکیہ نہیں ہے، آپ نے اپنا تکیہ نکالا اور کس کو دے دیا؟ جریر بھائی۔ او ہو، جریر بھائی بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ہم ایک دوسرے کے یہی محبت کریں، ایک دوسرے کے میں نے بتایا۔ ہاں آپ نے بھی اچھی مثال دی، بہت اچھی مثال دی آپ نے، صحیح ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ ان تینوں دوستوں کو جزائے خیر دے، کتنے اچھے اخلاق کے، کتنے اونچے اخلاق کے یہ لوگ تھے نا۔ اخلاق کا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ اچھی عادتیں، اچھی عادتیں، اچھے رویے، اچھا، ہاں گندی چیزیں گندی بات ہوتی ہے، اچھی چیزیں اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب آپ نے اپنانا ہے یہ اچھی عادتوں کو، صحیح ہے۔ چیزوں پہ لڑتے تو چیزوں پہ کون لڑتا ہے بتاؤ؟ کتے بلے لڑتے ہیں، کون لڑتے ہیں؟ کتے لڑتے ہیں، ہڈیوں کے اوپر لڑتے ہیں۔ ایک کتا بھوں بھوں کر کے کیا بولتا ہے، میں کھاؤں گا، دوسرا کتا کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا، اور بلی بھی کہتی ہے میں کھاؤں گا۔ ہاں بلے لڑتے ہیں، کتے لڑتے ہیں۔ انسان کو تو، مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنایا ہے، مسلمان تھوڑی لڑتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہم بہن بھائیوں کو بھی نہیں کیا کرنا چاہیے، مسلمان اچھے ہوتے ہیں، ہاں تو بہن بھائیوں کو لڑنا چاہیے؟ نہیں بالکل نہیں لڑنا چاہیے۔ آپ لڑتی تو نہیں ہے؟ نہیں ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ چلو جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی تھی آج کی کہانی، اچھی لگی آپ کو؟ جی۔ کیا سیکھا آج کی کہانی سے آپ نے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایثار کرنا چاہیے، ہاں ایثار کرنا چاہیے، ہاں صحیح ہے۔ ایثار کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ہمدردی۔ ہاں چلو جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے ہمارے لیے اچھی باتیں سکھائے، اچھی باتیں سکھائی۔ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ اس کی عادت بنا لیں، آپ اس کی عادت بنا لیں۔ صرف کوئی ہم کو اچھے کپڑے دے دیتا ہے تو ہم تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو اچھی باتیں ہمیں بتاتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے، صحیح۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔